بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین دی احتشام، سارق خائن نفس بندی جو اپنے زعم باطلہ میں یہ سمجھتا ہے کہ شاید اہل سنت کے لیے کوئی بہت بڑی بلا اور درد سر بن گیا ہے، اور بعض حضرات خطباء کی آڈیو کلپس بھی اس حوالے سے بنا کے چلواتا ہے تاکہ اپنی دیوبندیت میں اپنے لوگوں کے سامنے یہ اپنی بڑائیاں اور بڑیں وہ بیان کر سکے کہ دیکھو میں نے کیا کر دیا۔ لیکن حقیقت میں یہ اپنے ہی فرقے کے پھیلائے ہوئے گند کو مزید اچھال رہا ہے۔ جب وہ کوئی اعتراض کرے گا تو یقینی بات ہے کہ علماء اہل سنت میں سے یا میرے جیسے خدام علماء اہل سنت وہ ضرور اس کو جواب دیں گے، اور جواب میں جب ان کے اکابرین دیابنہ وہابیہ ان کی بکواسات و خرافات اور ان کے وہ باطل عقائد و نظریات جب ان کا بیان ہوگا تو یقینی بات ہے کہ ہر طرف لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں باطل عقائد و نظریات رکھنے والے یہ دیابنہ وہابیہ ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ وہ اپنے اس فتنے کی وجہ سے اپنے چند لوگوں کو اپنے ساتھ لگائے رکھنے میں کامیاب رہے، یا اپنے ہی فرقے کے چند لوگوں سے کچھ تعریفی کلمات سن لے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی پٹاری میں اب کوئی بھی تماشا باقی نہیں ہے سوائے جھوٹ بولنے، کذب و دجل کرنے، فریب کرنے، دھوکہ اور مکر کرنے کے۔ اس کے پاس کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کو یہ اہل سنت و جماعت مسلک حق رکھنے والے ہمارے ائمہ کرام یا ان کے خدام علماء کرام پر بطور دلیل پیش کر سکے۔ اب جب ہم نے یہ بتایا کہ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے کلام میں ہی واضح ہے ان کے کلام کا معنی، اور وہ لغوی اعتبار سے آپ نے نبوت کا لفظ بولا ہے اور آپ نے خود ہی واضح کیا ہے اس کو، اور آپ نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جو مرزائیوں قادیانیوں کے لیے رستہ بن سکے۔ لہذا جب مرزائیوں کا ہم نے رد کیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ اب تحذیر الناس کا تم دفاع کر کے بتاؤ، تو اس وقت اس کو اور جب کچھ نہ سوجھی تو اس نے اور مکر و فریب سے کام لیا کہ چلو ٹھیک ہے، ابن العربی کی عبارت کا جواب تم نے دے دیا۔ اب فتاوی رضویہ پر قادیانیوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 میں وہابیوں کے جھوٹے خدا، دیوبندیوں کے جھوٹے خدا، یہودیوں کے جھوٹے خدا، عیسائیوں کے جھوٹے خدا، اس طرح ہندوؤں کے جھوٹے خدا، ان سارے جھوٹے معبودان باطلہ کا ذکر کر کے ان کے وہ اوصاف جو ماننے والوں کے عقائد و نظریات کی عکاسی کرتے ہیں ان کا بیان کر دیا ہے۔ لہذا مرزائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرزا نے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف زبان درازیاں کی اور قلم درازیاں کی، اور جو گالی گلوچ، جو بکواسات اس نے کی، وہ ساری بکواسات بھی اب جائز ہیں، بقول اس کے کہ تم اپنے احمد رضا کی تعویل کرتے ہو، اور بقول قادیانیوں کے کہ وہ مرزا دجال کے کلام کی تعویل کرتے ہیں۔ تو اس پر ناچیز نے اس کی ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہوئی تو نیچے کمنٹس میں بنیادی باتیں لکھ دی تھیں، لیکن اگر شرم ہو تو ہی وہ فائدہ دے گی، کیونکہ حقیقت میں ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو کئی مرتبہ دعوت دی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ واقعی اللہ جل شانہ کی گستاخی ہے، تو جب گستاخ نبوت کو کافر قرار دیا جاتا ہے تو پھر تمہارے پاس موقع ہے کہ تم سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر فتویٰ تکفیر کرو۔ لیکن یہ ایسا خائن اعظم ہے، ابلیس بھی سوچتا ہوگا کہ یار اتنے مکر و فریب تو میں نے بھی نہیں کیے جتنے عوام کے ساتھ مکر و فریب یہ سارق خائن نفس بندی صاحب کر رہے ہیں۔
ابلیس بھی ویسے اس پر ناز کرتا ہوگا کہ میں نے کیسا تمہیں تیار کیا ہے، اور تم سے پہلے میں نے اس در بھنگی کو تیار کیا تھا جس کو یہ چاند پوری کہتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی تھا اور تو بھی اس کا بالکل بیان ہی نقشہ ہی ہے، کذب و افتراء میں، دجل و فریب میں، اور عبارتوں کے غلط معانی اور مفاہیم نکالنے میں۔ ہم نے واضح کیا تھا، یہ الزام لگاتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت پر اور حسام الحرمین پر کہ وہاں عبارتوں کو کاٹ چھانٹ کر پیش کیا گیا، تو ہم نے بتایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان کا مکمل موقف بیان کیا ہے اور ان کی عبارات کو مکمل نقل کیا ہے، جبکہ تمہارے خلیل امبیٹوی نے جب انہی علماء کرام کے سامنے اپنی المحنت پیش کی تھی تو اس میں ان ساری عبارتوں کو کھا گیا تھا، پی گیا تھا، اس نے ایک بھی عبارت کا ذکر نہیں کیا، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ علماء مکہ، علماء مدینہ، علماء حجاز مقدس وہ ان کفریہ عبارات پر تکفیر نہ کرتے، لہذا اس تکفیر سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ سازش رچائی کہ چلو ان عبارات کو نکال دو اور باقی کے جو ظاہری مسلمانوں سے بچنے کے لیے اپنے عقائد و نظریات ہم نے رکھے ہوئے ہیں وہ والے بیان کر دو۔ تو آج کے موضوع میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہم ان کا وہ کچا چٹھا کھولتے رہیں گے اور کھول کر عوام الناس کو دکھاتے اور بتاتے رہیں گے۔ ہم انتشار نہیں چاہتے، لیکن یاد رکھیں حق دفاع وہ ہمارے پاس الحمدللہ تعالی موجود ہے، اس کو ہم استعمال بہرحال کرتے رہیں گے۔ یہ ٹوپی ڈرامہ شروع تو اسی نے کیا، لیکن اب یہ مظلوموں کی سی شکل بنا کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے متعلق جو کلمات فتح رضویہ سے اس نے نقل، اس میں ساتھ استغفر اللہ الیاذ باللہ پڑھتا ہے، اور ساتھ میں اس نے منہ وہ اتنا ایسا عجیب سا بنا ہوا تاکہ دیکھنے والے اس کے مکر و فریب کی وجہ سے کہیں او ہو یہ تو خدا تعالیٰ کی عزت پر بڑا کوئی پہرا دینے والا بندہ ہے اور بڑا افسوس اور ندامت کرنے والا بندہ ہے کہ کسی نے ایسے الفاظ اللہ جل شانہ کے لیے بول دیے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اب میں وہ کچا چٹھا کھولنے سے پہلے 3 بنیادی اصولی باتیں ذکر کرتا ہوں جو اس نے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام کو اور مرزا دجال کے کلام کو مشابہت دیتے ہوئے اور بطور دلیل مماثلت دیتے ہوئے پیش اس نے کی۔ اب میں اس کی وہ 3 خیانتیں پکڑ کر سامنے آپ کے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ فتح رضویہ میں اور مرزا دجال کی ان عبارات باطلہ میں فرق کیا ہے، وہ بنیادی 3 باتیں ہیں۔ ذرا یہ 3 اصول بنیادی آپ ذہن میں رکھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کلام ہوگا وہ آپ کو پورا سمجھ آتا رہے گا۔ پہلی بات، مرزا نے جو خرافات اپنی کتابوں میں بکے ہیں وہ عیسائیوں کے عقائد نہیں ہیں، وہ کسی ایک پادری کی بکواس کی وجہ سے اس نے پوری عیسائیت پر الزام عائد کیا ہے، وہ ان کے عقائد و نظریات نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مرزا جہلوی نے پچھلے کچھ عرصے میں ایک زبان درازی کی تھی عیسائیوں کی طرف منسوب کر کے کہ عیسائی الیاذ باللہ تعالیٰ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ دجال وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، نقل کفر نہ باشد۔ تو اس طرح کی بکواس جب مرزا نے کی تو اب سامنے سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ کیا عیسائیوں کے عقیدے میں یہ شامل ہے، اور تم نے اربوں عیسائیوں کے نام پر یہ بات کہہ دی، تو اب تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم اربوں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ثابت کرو۔ وہ کروڑوں اربوں لوگ جو عیسائی دین رکھتے ہیں ان کے ساتھ تم یہ عقیدہ ثابت کرنے کے پابند ہو، اگر نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے عیسائیوں پر بھی تہمت لگائی اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی لفظ دجال اپنی طرف سے استعمال کیا، اسی لیے تم گستاخ ٹھہرتے ہو۔ یہی کام اس چھوٹے مرزا کے اس بڑے مرزا دجال نے کیا تھا، اور وہ کیا کیا تھا، اس ملعون نے بھی ایسا ہی کیا کہ کسی ایک عیسائی کی بکواس کو لیا اور لے کر اس نے پوری عیسائیت پر اتہام اور الزام لگا دیا۔ وہ کس بات کا، جتنے اس نے حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی ذات مقدسہ کے خلاف جو زبان درازیاں کی، جو بکواس بادیاں، جیسے کہ یہ مولوی ساجد بھی اپنی ریکارڈنگ میں پیش کر رہا ہے، اور اس سے پہلے ہمارے علماء بھی ان عبارات کو نقل کر چکے ہیں، ذکر کر چکے ہیں۔ تو وہ ساری عبارتیں جو مرزا نے بیان کی ہیں ان عبارتوں کا تعلق عیسائیت کے عقیدے کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے، اور اگر یہ کہیں کہ ان کی کتاب جو مذہبی ہے انجیل اس میں یہ موجود ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قرآن جب ہمارے پاس موجود ہے کہ جس نے ارشاد فرما دیا کہ یہود نصارہ نے اپنی کتابوں میں تحریف کر لی، تو اب ہمیں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے
کہ ان تحریفی کلمات کو دلیل بنا کر الیاذ باللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی والدہ پر کوئی تہمت لگائیں، یا پھر ان کے والدہ کے جو آباء و اجداد ہیں ان پر کوئی تہمت لگائیں، یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے الیاذ باللہ تعالی کوئی والد کو ثابت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ تحریف اور تبدیلی کے بعد ان کے کلام کو تو دلیل بنایا ہی نہیں جا سکتا، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے بھی نہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے جو بیان فرمایا ہے فتاوی رضویہ جلد 15 میں، تو آپ نے ان عقائد باطلہ رکھنے والے ہندوؤں سے لے کر یہودیوں تک، یہودیوں سے عیسائیوں تک، عیسائیوں سے ان وہابیوں تک، دیوبندیوں تک، نیچریوں تک اور مرزا قادیانی تک، ان کے جو جو عقائد ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ان سب عقائد کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے عقیدے ہیں، اور ان عقیدوں کی وجہ سے ایسا ہونا خدا کے لیے لازم آتا ہے، تو جو تم نے اپنا اختراعی خدا گھڑا ہے وہ اس طرح کی صفات کا حامل ہے۔ اب دوسرا واضح اور اصولی فرق سمجھیے، مرزے نے جو بھی بکواسات کی ہیں ان کے ساتھ ہر مقام اور ہر جگہ پر اس نے یہ وضاحت نہیں کی کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو ان سے بری ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام تو ان سے منزہ اور پاک ہیں ان الزاموں اور تہمتوں سے۔ اس نے صرف ایک دو مقامات پر، وہ بھی مسلمانوں سے بچنے کے لیے اور عیسائیوں سے بچنے کے لیے، یہ تاکہ مسلمان فی الفور اس کی تکفیر نہ کر دیں اور اس کو گستاخ سمجھ کر قتل نہ کر دیں، تو اس نے وہ بچنے کے لیے ایک دو مقامات پر یہ والی بات کر دی ہے، ورنہ ہر وہ کلام جہاں پر مرزے نے یہ ذکر کیا ہے اس کے ساتھ یہ صراحت اور وضاحت نہیں کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ٹھیک ہیں لیکن ان کے عقائد باطلہ کی وجہ سے ان پر یہ لازم آ رہا ہے۔ جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب کہا کہ وہابیوں کے جھوٹے خدا، تو اس جملے نے بھی واضح کیا کہ انہوں نے ایسے عقائد اور تصورات بنا لیے ہیں جن کی وجہ سے لازم یہ آ رہا ہے ان کے عقیدہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور آخر میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی پاکی کی آیت مبارک ذکر کرتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وہ تو پاک ذات ہے، لیکن انہوں نے خدا تعالی جل شانہ کی معرفت نہیں پائی، انہوں نے خدا تعالی جل شانہ کو نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا فرق ہو گیا کہ مرزے نے ہر جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت نہیں کی، جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ان کے عقائد کی وجہ سے لازم آتا تھا ان کو شیشہ دکھانے کے لیے کہ یہ تمہارے عقائد ہیں، آپ نے بات کی، لیکن ساتھ میں وحدہ لا شریک مولا جل شانہ کی طہارت اور پاکیزگی اور اس کی ذات بابرکات کے متعلق آیت قرآنی بھی ساتھ میں سنا کر وضاحت کرتے گئے کہ یہ ہمارا نظریہ بھی نہیں، یہ ان کا نظریہ ہے اور لازم یہ آ رہا ہے ان کے نظریے کے مطابق۔ اب تیسری اور آخری بات، مرزے نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص اس وجہ سے کی کیونکہ وہ خود پہلے مجدد اور پھر اس ملعون نے اپنے لیے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، تو چونکہ اس نے اپنے لیے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس وجہ سے وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین و تنقیص پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے کر چکا تھا۔ اس کی جتنی زبان درازی اور جتنی بکواسات ہیں وہ اس وجہ سے گستاخی پر معمول کی جاتی ہیں کہ اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے خود عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ تو بری ہیں اس طرح کی بکواس بازیوں سے، اس وجہ سے کیونکہ آپ نے تو الیاذ باللہ تعالیٰ خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، آپ نے تو ایسا نہیں فرمایا الیاذ باللہ تعالیٰ، بلکہ آپ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ان کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کی وجہ سے لازم یہ آتا ہے۔ اب میں ان کے چند وہ عقائد و نظریات پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ سکرین پر ان کے وہ کتابیں اور ان کے حوالہ جات اور ان کی وہ عبارتیں آپ دیکھ کر خود بھی پڑھیے گا اور پھر بتائیے گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو کلام کیا ہے وہ کلام بے عین ہی ان کی بکواسات کا لازم و ملزوم والا نتیجہ تھا یا کوئی اپنی طرف سے اتہام و الزام لگایا ہے۔ اب یہ فیصلہ وہ عوام کرے گی انشاءاللہ الرحمن۔ اب ذرا سنتے جائیے اور استغفار بھی ساتھ میں
پڑھتے جائیے، توبہ کرتے جائیے ان کے عقائد باطلہ اور ان کے نظریات باطلہ اور ان کی کتب میں موجود وہ عبارات جو گستاخانہ اور جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے گستاخیاں تھیں، ان کی توہینیں تھیں، تنقیص شان تھی۔ میں ساری عبارات تو پیش نہیں کروں گا، لیکن چند حوالہ جات وہ میں آپ کے سامنے ابھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات زیادہ طویل بھی نہ ہو اور اختصار کے ساتھ اس کا جواب بھی ہو جائے، کیونکہ آج ہی میں نے موضوع ریکارڈ کروانا تھا ان قادیانیوں کے رد کے لیے تیسری قسط کے طور پر، لیکن اس قادیانیوں کے فرنٹ مین کے طور پر کھیلنے والے سارق خائن نفس بندی نے وہ اتنا اچھے طریقے سے تو مرزے کے چیلے بھی مرزے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر پا رہے تھے جتنا اچھے طریقے سے قادیانیوں کی طرف سے دلیل تم نے پیش کر دی ہے۔ کتنے جاہل ہو کہ تم اپنے مذہب کو بھی ذلیل کروا رہے ہو اور ساتھ میں قادیانیوں کو بھی ذلیل کروا رہے ہو، اور الحمدللہ تعالیٰ جل شانہ یہ ذلت دینا اللہ تعالیٰ نے ہماری زبانوں پر مقدر کر رکھا ہے۔ ذرا آپ سنتے جائیے اور توبہ و استغفار ساتھ میں پڑھتے جائیے۔ اسماعیل دہلوی کا یہ عقیدہ ہے جو ان وہابیہ اور دیوبندیوں ان دونوں کا بڑا اور اکابر میں سے شمار ہونے والا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دکھایا کہ یہ فتاوی رشیدیہ میں رشید گنگوہی سے پوچھا گیا اسماعیل دہلوی کیسا ہے، تو اس نے کہا وہ بہت اچھا بندہ ہے، اس کے بہت اچھے عقائد ہیں۔ وہابیوں کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وہابیوں کے عقائد بہت عمدہ ہیں اور وہ توحید والے ہیں اور فلاں ہیں جو اس نے تعریفیں کی وہ میں پچھلی کتابوں میں حوالے دکھا چکا ہوں، یہاں بھی سکرین پر لگا دوں گا۔ تو ان کے ایسے عقائد باطلہ وہابیہ کے جن کو اس نے قبول کیا رشید گنگوہی اور ان کے تمام اکابرین نے، اب وہ والا اسماعیل دہلوی اپنی کتاب ایضاح الحق الصریح میں یہ لکھتا ہے اور اس کا ترجمہ ایک چھپا ہوا ہے، بدعت کی حقیقت اور اس کے احکام، یہ اردو میں کتاب ہے، اس کا ہم حوالہ ساتھ میں لگا رہے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 77، جس پر وہ یہ زبان درازی کرتے ہوئے اپنا عقیدہ اور نظریہ بتا رہا ہے۔ اسی طرح واجب الوجود کو زمان و مکان اور جہت و ماہیت اور ترکیب سے پاک و منزہ سمجھنا یا عین ذات پر زائد سمجھنا اور متشابہات کی تعویل کرنا یہ بدعت حقیقی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو صورت سے پاک سمجھنا، زمان اور مکان سے پاک سمجھنا، ماہیت و شکل سے پاک سمجھنا، اس طرح سے متشابہات کی تعویل کرنا، یعنی کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جیسے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا دست قدرت آپ کے ہاتھوں پر ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہیں۔ تو وہابیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان آیات کی تعویل کر کے یہ معنی نہ کہو کہ دست قدرت کہہ لو اور دست کا معنی ہاتھ نہ کرو، بلکہ وہابیہ مانتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پھینکنے کے متعلق جو آیت مبارک وما رمیت اذ رمیت والی آئی، تو جیسے انسان ہاتھ سے پھینکتا ہے ایسے ہی الیاذ باللہ انہوں نے رب جل شانہ کی طرف منسوب کر دیا کہ رب بھی ایسے پھینکتا ہے الیاذ باللہ، اور یہ رب نے ہی اپنے ہاتھ سے پھینکی ہیں۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ ترکیب سے پاک و منزہ سمجھنا یہ عین یا عین ذات پر زائد سمجھنا اور متشابہات کی تعویل کرنا یہ بدعت حقیقی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو بدعت ہے، اصل میں تو قرآن کی ان آیتوں کا، حدیث مبارک کے ان الفاظ کا معنی جن میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے اعضاء کا ذکر ہوا ہے ان کی تعویل نہ کرو، کیونکہ تعویل کرنا یہ بدعت حقیقی ہے، اور اللہ جل شانہ کے لیے وہ اعضاء ماننا یہ توحید ہے۔ اب ان کی یہ کیسی توحید ہے کہ اللہ کے ہاتھ مانے، اللہ کے پاؤں مانے، اللہ تعالیٰ کا بدن جسم مانے، اور پھر عرش اعظم پر استوا اس کا معنی یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عرش پر تشریف فرما ہوا، یہ بکواس کرتے ہیں کہ بیٹھا اور کرسی نے چلچلانا شروع کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی یہ عبارات ان کی وہ اللہ جل شانہ کے متعلق یہ ان کے عقائد ہیں۔ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ مرزے نے جو بات کی وہ عیسائیوں کا عقیدہ نہیں ہے،
جیسے چھوٹے مرزا نے بات کی وہ عیسائیوں کا عقیدہ نہیں تھا، ایسے ہی جو بڑے مرزا دجال نے کی وہ بھی عیسائیوں کا عقیدہ نہیں تھا، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو وہابیوں کے جھوٹے خدا کہہ کر عنوان قائم کیا اور اس کے نیچے بیان کیا، وہ ان کے اپنے عقائد و نظریات سے بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان کے عقائد کا لازمی نتیجہ بیان کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہا، ان کے عقائد کا لازمی نتیجہ بیان کیا ہے۔ اب ذرا آگے سنیے گا، اس کا صفحہ نمبر 83 ہے، یہ کتب خانہ رشیدیہ نئی دہلی انڈیا سے چھپا ہوا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 83 پر کیا لکھتا ہے ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے۔ افعال قبیحہ کو مثل دیگر ممکنات ذاتیہ مقدور باری جملہ اہل حق تسلیم فرماتے ہیں۔ افعال قبیحہ کو مثل دیگر ممکنات، جیسے یہ امکان کذب کا نظریہ رکھتے ہیں تو یہ ان کا امکان کذب کا نظریہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان ممکنات کو ہم تحت قدرت باری تعالی مانتے ہیں، ایسے ہی تمام افعال قبیحہ کو ہم تحت قدرت باری تعالی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، الیاذ باللہ تعالی، کہ وہ افعال قبیحہ کر سکتا ہے۔ لہذا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس بات کے اس لازمی نتیجے کو بیان کیا کہ پھر تو لازم یہ آئے گا کہ اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے، اللہ ویسا بھی کر سکتا ہے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، جبکہ آپ اس جلد نمبر 15 میں پہلے سبحان الصبوح لکھ چکے ہیں اور آپ بیان فرما چکے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ نے ان کے کفریہ عقائد کی اصلاح کے لیے رسالہ لکھا، اس کو پورے ہندوستان میں پھیلایا، اس کو عرب تک بھجوایا، تو اس رسالے کو دیکھ کر ان عقائد باطلہ سے ہٹنے کی بجائے ان ملعونوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے پھر بھی وہی عقیدہ رکھا اور اس پر اصرار کیا، اور اسی عقیدے پر آج تک سارے خائن نفس بندی جیسے بھی امکان کذب کے اوپر اپنی ویڈیو ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اس کے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امکان کذب پر اس نے بہت ساری گفتگو ریکارڈ کروا رکھی ہے، اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نظریہ ہمارا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے تم نے اگر ہمیں گالی گلوچ کرنا ہے تو کرتے رہو، پھر ہم جو ہے وہ گالی گلوچ برداشت کریں گے، لیکن اس نظریے سے واپس نہیں ہوں گے۔ تو یہ ان کی ہٹ دھرمی اور ضد سبحان الصبوح والی کتاب جو آپ نے لکھی، ان کے پاس بھجوائی، ان کے اکابرین کے پاس، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ان کے تمام باطلہ دلائل کی تردید موجود تھی، اور آج تک سبحان الصبوح کے رد کے لیے انہوں نے کوئی کتاب نہ لکھی اور نہ لکھنے کی ہمت ہوئی۔ رشید گنگوئی زندہ تھا اور 11-12 سال تک اس کے بعد زندہ رہا۔ انہوں نے پہلے مشہور کیے رکھا کہ جواب آ رہا ہے، آ چکا ہے، اب چھپ رہا ہے، لیکن وہ آخر کار مر گیا، لیکن کوئی جواب اس کی طرف سے نہیں آیا۔ یہ سبحان الصبوح جو آپ نے لکھی تھی، یہ حال تھا ان کے مولوی رشید گنگوہی کا اس کے سامنے، جو بے بس لاچار ہو کے مرا، لیکن اپنے عقیدہ باطلہ سے اس نے رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، اور اپنا وہی عقیدہ رکھتا رہا۔ تو ظاہر بات ہے کہ پھر شیشہ دکھانے کے لیے لازمی نتیجہ بھی دکھانا تھا کہ یہ اتنے عقل کے کوڑے، عقل کے اندھے ہیں کہ جب ہم نے اتنے دلائل بیان کر دیے اس کے باوجود یہ نہیں مان رہے، تو چلو ان کو شیشے میں ان کا چہرہ دکھاؤ، ان کا عقیدہ دکھاؤ کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے تم جس خدا کو مان رہے ہو وہ اس طرح کا بنتا ہے، لہذا اب بھی ایسا ہی خدا کو مانو گے یا توبہ کر لو گے۔ لیکن یہ ایسے ملعونین اینما ثقفوا کا مصداق ہیں کہ انہوں نے توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، بلکہ اپنی ضد پر اب بھی ڈٹے ہیں، اور ان کی کتابوں میں آج بھی وہ گستاخانہ عبارات موجود ہیں۔ ذرا اب آگے چلتے ہیں، ان کے ملاؤں کی وہ داستانیں میں آپ کو پیش کروں جو آپ کو کم ملی ہوں۔ ان کی یہ جو مولوی سارق خائن نفس بندی اپنے بالکل ایسے پیچھے اشرف تھانوی کی کتابوں کو لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے ملفوظات تھانوی یا ملفوظات حکیم الامت، جو پیچھے اس نے لگائی ہوئی ہے۔ اسی کتاب کے جو یہ پیچھے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اپنے کتاب، اسی کتاب کے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 291 پر مطبوعہ ادارہ تالیفات کا یہ میں حوالہ دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے پاس کسی دوسرے کتب خانے کی چھپی ہو، صفحہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں جس کتب خانے سے چھپی ہوئی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہ یہ لکھ لے اور تلاش کر کے، اگر اس میں کوئی ایمان کا ذرہ باقی ہو، مجھے لگتا نہیں ایسا، لیکن اگر باقی ہو تو نکال کے وہ کتاب یہ خود دکھا دے کہ یہ اشرف تھانوی کے ملفوظات میں لکھی ہوئی بات ہے یا نہیں ہے، یا پھر اس کا انکار کرے تو ہم جو ہے وہ اس کی کتاب کو دکھا رہے ہیں، پھر اس سے انکار ثابت کروا لینا۔ یہ مولوی تھانوی کہہ رہا ہے کہ ایک بار مولانا یعقوب صاحب نے ناز میں آ کر ایک خاص کلمہ کہہ دیا،
وہ مجھے معلوم ہے مگر میری زبان سے نکل نہیں سکتا۔ دیکھیے ان کے پیر صاحب اور ان کے بڑے حضرت مولانا یعقوب صاحب، جس کو اپنے اکابر میں سے اشرف تھانوی مانتا تھا، تو یہ اشرف تھانوی کا چیلا تو مانے گا؟ اب ذرا آگے سنیے، مجھے معلوم تو ہے لیکن میں وہ اپنی زبان سے نکال نہیں سکتا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ جب مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب کے سامنے نقل کر دیا تو سن کر بحیرت یہ فرمایا، جی ہاں یہ انہی کا درجہ ہے کہ سن لیا گیا، ہم ہوتے تو کان سے پکڑ کر نکال دیے جاتے۔ اور وہ جملہ ملعونہ کیا تھا؟ وہ خدا ہی تو فاعل و مفعول ہے العیاذ باللہ تعالی۔ لیکن اگر اس بات سے بھی ٹھنڈ نہ پڑی ہو کہ یہاں پر واضح معنی نہیں ہے فاعل و مفعول کا، تو اب ذرا اگلا حوالہ بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ ہم ہوا میں ڈانگے مارنے والے نہیں، بلکہ ان کی اصل کتابوں کی اصل عبارات آپ کو دکھا کر ان کے عقائد و نظریات کا بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایک آدھے بندے کی بات نہیں ہے، یہ بات بہت ساروں کی ہے۔ یہ مولوی یعقوب کی بات پہلے اشرف تھانوی کر رہا تھا، اب ذرا آگے سنیے۔ تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 اور مطبوعہ ادارہ اسلامیات اردو بازار کراچی کا چھپا ہوا، صفحہ نمبر 242 پر کیا لکھتا ہے؟ دیوبندیوں کے پیر ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں چند رنڈیاں عورتیں مرید تھیں۔ ایک عورت شرماتے ہوئے آئی، دیکھو نا واہ صدقے صدقے، یہ اعتراض کرتے ہیں سنیوں پر کہ تمہارے مرید ایسے تمہارے مرید ویسے، لیکن صدقے جاؤں یہ ان کی مریدنیاں اور ان کی مرید ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان سے زیادہ غیرت مند ہیں، یہ خود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ ذرا توجہ ہو، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ دیکھیے تذکرۃ الرشید کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 پر لکھا ہے کہ وہ رنڈیاں عورتیں مرید تھیں، ان میں سے ایک عورت آئی حضرت کی زیارت کے لیے، تو یہ پیر ضامن علی جو ان کا پیر تھا دیوبندیوں کا، وہ کہنے لگا کیوں شرماتی ہو بی بی، کرنے والا بھی وہ ہے کروانے والا بھی وہ ہے۔ اب رنڈی کی بات سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ کیا کرنے والا اور کیا کروانے والا ہے۔ جب یہ بات اس نے کی، اس مولوی کو خدا کی غیرت نہیں آئی، اس نے بک دیا زبان سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے وہ فاعل مفعول والی بات، وہ بدکاری والی بات، وہ رنڈی ہے، وہ زانیہ ہے، بدکارہ ہے، لیکن اس کو کہہ رہا ہے کہ بی بی شرماؤ مت، کرنے والا بھی وہ ہے اور کروانے والا بھی العیاذ باللہ تعالی وہی ہے۔ لہذا یہ بات کر دی جب اس کے مولوی نے، ان کے پیر نے، جو ان دیوبندیوں کا پیر تھا ضامن علی جلال آبادی، تو اس وقت وہ اگرچہ فاحشہ تھی، اگرچہ وہ رنڈی تھی، اگرچہ وہ بدکارہ عورت تھی، لیکن اس نے فوراً جواب دیا آگ بگولا ہو کر۔ اس نے کہا کہ میں ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ یہ کوئی پیر ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے یہ بکواس کر رہا ہے کہ ساری برائیاں کرنے والا اور کروانے والا وہی ہے؟ اس نے کہا میں بدکارہ ضرور ہوں، میں فاحشہ ضرور ہوں، لیکن میں اتنی بے ایمان نہیں ہوں کہ وہ اپنی بدکاریوں کو منسوب اپنے رب کی طرف کر دوں۔ وہ بدکاریاں میں نے کی ہے تو گناہ گار میں ہوں، وہ برائیاں میں نے کی ہیں تو گناہ گار میں ہوں، لیکن میرا رب جل شانہ پاک ہے، اس کے منہ پر تھوک کر وہ لعنت بھیجتے ہوئے چلی گئی۔ اور ذرا ایمان سے بتانا مسلمانوں، وہ عورت جس کو انہوں نے اپنی کتاب میں رنڈی لکھا، بدکارہ اور فاحشہ لکھا، لیکن اس کی غیرت ایمانی کا جذبہ دیکھیے، اپنے رب کی طرف برائی کو منسوب کرنا اس پیر کا، ضامن علی جلال آبادی کا، اس کو گوارا نہ ہوا تو اس نے کہا میں ایسے پیر کے منہ پر پیشاب نہیں کرتی۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ یہ پیشاب زدہ منہ کتنے پلید ہیں جو اپنے خدا جل شانہ کے لیے ایسے عیوب و نقائص کو تحت قدرت لا کر ممکن مانتے ہیں کہ امکان ہے خدا ایسی برائی العیاذ باللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اب اگر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ لکھا کہ تمہارے اس بکواس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جل شانہ جس کو تم نے اپنے زعم باطل میں بنا لیا ہے، تو تمہارا وہ جھوٹا خدا ایسا ہوگا جو العیاذ باللہ تعالیٰ اس طرح سے بدفعلیاں کرتا اور کرواتا ہوگا،
تو اعلیٰ حضرت مجرم بن گئے. لیکن جن ملعونوں نے یہ امکان کذب سے لے کر سارے افعال قبیحہ کو اللہ جل شانہ کی قدرت کے تحت لا کر ممکن ثابت کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ سب ممکنات میں سے ہے، تو پھر ان ملعونین کا یہ عقیدہ اور نظریہ جو ہے وہ کیسا ہے؟ سارے خائن نفس بندی اور ظالم، اپنے گریبان میں جھاتی مار، یہ تمہارا ہی بوتھا ہے اور تمہارے سامنے صرف سیدی اعلیٰ حضرت کا شیشہ ہے. اس شیشے میں دیکھ تمہارا چہرہ کتنا قبیح اور کتنا مجروح ہے. جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی شان پاک کے خلاف زبان درازیاں کرنے سے باز نہ آیا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وہ لازمی نتیجہ دکھایا کہ تمہارے عقیدے کا یہ لازمی نتیجہ نکلے گا. جیسے ہندوؤں کے عقیدے کے لازمی نتائج سیدی اعلیٰ حضرت نے دکھائے، یہودیوں کے عقائد کے لازمی نتائج سیدی اعلیٰ حضرت نے دکھائے، عیسائیوں کے عقائد باطلہ کے لازمی نتائج دکھائے، اسی طرح ان وہابیہ کے عقائد کے بھی لازمی نتائج دکھائے. آخری بات ایک اور بھی حوالہ لے لیجئے تاکہ کہیں کوئی تھوڑی سی تشنگی باقی نہ رہ جائے. تذکرۃ الخلیل، یہی خلیل امبیٹوی جو جھوٹوں اور مکاروں کا پلندہ المہند بنا کر اس نے علماء عرب کو بھی دھوکہ دے لیا. اور ہم نے پچھلے بیان میں وہ واضح بھی کیا تھا بفضل تعالی کہ وہ ہماری نظر سے ان کا باریک سے باریک واردات بھی چھپ نہیں پائی. اور ہم نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اب آؤ اور رشید گنگوہی کا یہ فتویٰ تم ثابت کرو، جس فتوے کو تم منسوخ کر کے کہتے ہو کہ مولوی رشید گنگوہی اس نے کہ کہیں وقوع کذب والے فتوے کے خلاف فتویٰ دیا تھا رشید گنگوہی نے، تو یہ فتویٰ پیش کر کے تمہارے مولوی نے رشید گنگوہی کی جان بچوائی تھی علماء عرب سے، حالانکہ بچا نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک اگر وہ کافر مرا ہے تو پھر ہمارے یا آپ کے فتووں کی وجہ سے اس سے کوئی بچا نہیں پائے گا اللہ کی بارگاہ سے. اب تذکرۃ الخلیل، اس کا صفحہ نمبر ہے 146. یہ مکتبہ شیخ بہادر کراچی، یہ دیوبندیوں کا مناظر ہے خلیل امبیٹوی. اور یہ خلیل امبیٹوی کے اس مناظرے کی بات ہو رہی ہے جو بہاولپور میں اس نے مناظرہ کیا تھا مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ. اور اس کے احوال ذکر کرتے ہوئے یہ خلیل امبیٹوی کی طرف سے خود خلیل امبیٹوی نے اس وقت غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی، کیا کہ چوری، شراب نوشی، جہل، ظلم سے معارضہ بھی کم فہم سے ناشی ہے. اور آگے جا کے کیا کہتا ہے؟ جو مقدور العبد ہیں وہ مقدور اللہ ہیں، کہ جو بندے کی قدرت میں شامل ہے وہ اللہ کی قدرت میں بھی شامل ہے. یعنی جو بندہ کر سکتا ہے وہ اللہ بھی کر سکتا ہے. اب بندہ تو عیب بھی کر سکتا ہے، بندہ برائی بھی کر سکتا ہے، بندہ گناہ بھی کر سکتا ہے، بندہ ظلم بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ تو ان سارے نقائص اور عیوب سے پاک ذات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم بندے کی قدرت کو مانتے ہو لیکن اللہ کو اس پر اختیار نہیں دیتے اور قدرت میں نہیں مانتے تو پھر تو اللہ کی قدرت جو ہے وہ کم ہو جائے گی بندے کی قدرت سے. اور جاہل، نقص کی وجہ سے قدرت کم ہوتی ہے، نقص نہ لگنے کی وجہ سے قدرت کم نہیں ہوتی. اور بندے میں نقص اور عیب، ظلم و جہل، شراب نوشی اور برائی، یہ ساری چیزیں بندے کے لیے عیب ہیں اور اس سے بندے کی قدرت بڑھتی نہیں ہے بلکہ الٹا یہ عیب اور نقص لگ جاتا ہے بندے کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وہ ان سب عیبوں سے پاک ذات ہے. تم نے اس ذات کی طرف بھی یہ منسوب کر دیا کہ ہاں وہ بھی شراب پی سکتا ہے الیاذ باللہ تعالی، وہ چوری کر سکتا ہے الیاذ باللہ تعالی، وہ جہل بھی رکھ سکتا ہے، یعنی علم کے مقابلے میں جہل ہوتا ہے، یعنی وہ علیم بذات الصدور الیاذ باللہ تعالی جاہل ہونے پر بھی قادر ہے، وہ الیاذ باللہ تعالی ظالم ہونے پر بھی قادر ہے. تو یہ ساری بکواسات تم نے اپنی کتابوں میں منسوب کی ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے صرف شیشہ دکھایا ہے، آئینہ دکھایا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے مکروہ چہرے، تمہارے مکروہ عقائد و نظریات کا وہ لازمی نتیجہ یہ دیکھو کیا نکل رہا ہے. اور تم نے اس وجہ سے اتنے برے عقیدے سے توبہ بھی نہیں کی، تم اسی پر ڈٹے ہو، اسی پر اڑے ہو، اسی پر قائم ہو. کتنے عجیب بے ایمان ہو کہ خود اللہ تعالی جل شانہ کو گالیاں نکالتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ دیکھو احمد رضا نے گالیاں نکالی ہیں الیاذ باللہ تعالی. اس کی مثال تو ایسے ہی ہوئی کہ سارے خائن نفس بندی صاحب اپنے گھر سے جس پر روٹیاں پکائی جاتی ہیں وہ توا اٹھایا، ہاتھ کو ملا اور اپنے سارے چہرے پر سارے خائن نفس بندی صاحب نے مل لیا. اور ملنے کے بعد آپ ساری دنیا کے سامنے
یوٹیوب پر بیٹھ کر ویڈیو بنانے لگ جائیں. اب کوئی میرے جیسا فقیر ناچیز حقیر وہ شیشہ سامنے کر دے کہ مولوی صاحب یہ دیکھو منہ کالا ہوا پڑا ہے آپ کا، تو مولوی صارق خائن صاحب ایسے مکروہ اور ایسے دجل و فریب سے کام لینے والے ہیں کہ یہ الٹا مجھے ہی کہنا شروع کر دیں تو منہ کالا کر دیتا ساڈے منہ آتے کالک ملی ہوں نہیں تم لوگوں کے چہروں کو کالا کیے جا رہے ہو. صدقے صدقے شیطانہ صدقے. شیطان ہی سوچتا ہو سی جو آج تک میں سارق خائن نفس بندی جیسا پہلے کیوں نہیں بنا پایا. او بھائی ہم نے مکالہ نہیں کیا آپ کا، ہم نے تو آپ کا مکالہ آئینے میں دکھایا ہے. تو اسی طرح سے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 15 میں ان کا مکالہ دکھایا ہے کہ ان کے عقائد کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے. اب مولوی صارق خائن جیسے تحذیر الناس کی عبارت کا جواب نہیں دے پایا، جبکہ ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بزرگ تھے، ہم نے دفاع کیا اور ہم نے ثابت کیا کہ قادیانیوں نے دجل و فریب کیا ہے. اسی طرح سے فتاوی رضویہ شریف سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہمارے بزرگ ہیں تو ہم نے دفاع کیا الحمدللہ تعالیٰ اور واضح کر دیا کہ یہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عقیدہ اور نظریہ نہیں بلکہ ان کے عقائد کا وہ لازمی نتیجہ جو آپ شیشے کے طور پر دکھا رہے ہیں ہم نے وہ بھی دفاع کیا. لیکن اب اس کے گلے میں یہ والی ساری عبارات بھی فٹ ہو گئی ہیں جن عبارات کو ہم نے آپ کو سکرین پر دکھا دیا ہے. یہ عبارات کا جواب دینا بھی اب اس کے ذمہ قرض ہو گیا اور فرض ہو گیا اس پر، لیکن ہم جانتے ہیں یہ جواب نہیں دے گا کیونکہ یہ فتنہ باز ہے. بس اس نے کرنا صرف یہ ہے کہ سنیوں کو چھیڑ چھاڑ کرنی ہے اور اپنی وہ بھڑاس نکالنے کے لیے، اپنا وہ بغض و کینہ نکالنے کے لیے اس نے حسام الحرمین سے لے کر فتاوی رضویہ پر اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر اس نے اپنی زبان درازی کرنی ہے. کیونکہ اس کے روحانی بابوں کے خلاف سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم سے جہاد کیا اور ان کو مٹی میں ملا دیا، ان کے نام نمود و نمائش کو، اور جگ میں پورے وہ ذلیل و رسوا ہو گئے. اب یہ وہ غصہ نکالنے کے لیے کہ ہمارے کفریات کو کھول کر اسے دکھانے کی ضرورت کیا تھی، ہماری بدعقیدگیوں کو واضح کرنے کی ضرورت کیا تھی. جب ہمارے پاس دلائل نہیں تھے تو اس کے پاس دلائل کیوں تھے؟ وہ یہودیوں والا بغض اور کینہ اس سارے خائن نفس بندی میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ بدبخت صرف حملے کرتا ہے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان اور عزت پر، عظمت پر، لیکن اپنے اکابرین کے دفاع میں اس کو ایک لفظ بھی نہیں آتا.